ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم۔ جو کھیل کبھی شان تھا آج اس کا زوال بنا ہے۔ ہر ایک ہار کے پیچھے ایک نیا سوال بنا ہے۔ یہ 1992 تھا جب پاکستان ورلڈ چیمپئن بن چکا تھا اور یہ 2026 ہے۔ 34 سال میں پاکستان ورلڈ چیمپئن سے اس ٹیم تک پہنچ گیا ہے جو بنگلہ دیش سے گھر اور باہر دونوں جگہ کلین سویپ ہو رہی ہے۔ وہ بنگلہ دیش جسے پاکستان نے 2024 سے پہلے لگاتار 12 ٹیسٹ میچز میں شکست دی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان 3 گلوبل ٹورنامنٹس میں ٹرافی کے قریب تک نہیں جا سکا۔ 1992 کے بعد کوئی ODI ورلڈ کپ نہیں جیت سکا۔ سال 2009 کے بعد کوئی T20 ورلڈ کپ نہیں جیت سکا۔ اور یہ صرف ایک بری سیریز نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کا کولیپس ہے۔ اور اگلے کچھ منٹس میں ہم آپ کو 5 ایسی وجوہات بتائیں گے جو پاکستانی کرکٹ کو اندر سے کھوکھلا کر چکی ہیں۔ تو چلیے نمبرز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ٹیسٹ رینکنگ میں اس وقت پاکستان 7ویں نمبر پر ہے صرف 75 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ، جبکہ آسٹریلیا 131 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ یہ گیپ کوئی چھوٹا گیپ نہیں ہے، یہ آلموسٹ ڈبل ہے۔ T20 میں پاکستان 6 نمبر پر ہے 240 ریٹنگز کے ساتھ۔ وہ ٹیم جو 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیت چکی ہے، جو کرکٹ کی سب سے ایگریسو فارمیٹ میں پہلے ورلڈ لیڈرز میں سے ہوتی تھی۔ لیکن اصل کہانی صرف رینکنگ میں نہیں ہے، ریسنٹ ریزلٹس میں ہے۔ 2026 میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو اپنی سرزمین پر 2-0 سے وائٹ واش کیا۔ یہ وہ بنگلہ دیش ہے جسے پاکستان نے 2024 سے پہلے لگاتار 12 ٹیسٹ میچز میں ہمیشہ ہرایا تھا۔ 2015 کے بنگلہ دیش ٹور اور اس کولیپس میں فرق اتنا بڑا ہے کہ یہ پاکستانی ٹیم کے لیے آئیڈینٹی کرائسس بن چکا ہے۔ اور ODI سیریز بھی اسی طرح رہی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو 2-1 سے شکست دی، جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ دورہ بنگلہ دیش ایک کمپلیٹ ڈیزاسٹر بن چکا ہے۔ پھر آتا ہے T20 ورلڈ کپ 2026۔ پاکستان سری لنکا کے خلاف جیتنے کے باوجود سپر 8 سٹیج سے باہر ہوا اور اس کی وجہ تھی نیٹ رن ریٹ۔ صاحبزادہ فرحان کی سنچری اور فخر زمان کے 84 رنز نے پاکستان کو ایک اچھا سکور تو دیا، لیکن پھر بھی یہ مارجن کافی نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نہ تو کوئی ورلڈ کپ نہ کوئی اور بڑا ٹورنامنٹ جیت سکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا جواب فیلڈ کے باہر شروع ہوتا ہے۔ کیوں پاکستان ہر بڑے ٹورنامنٹ میں فلاپ ہو رہا ہے؟ دنیا کی ہر بڑی ٹیم کے پیچھے ایک سٹیبل بورڈ ہوتا ہے۔ انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، سب کے پاس انڈیپینڈنٹلی الیکٹڈ بورڈز ہیں جو ٹرانسپیرنسی اور فریڈم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سب سے بڑا مسئلہ انکنسسٹنسی ہے۔ یہاں پر بورڈ میں اکثر چینجز کی جاتی ہیں، چیئر پرسن کو چینج کیا جاتا ہے، سلیکشن کمیٹی چینج کی جاتی ہے، کیونکہ ہر نئے چیئرمین اور مینجمنٹ کے ساتھ نئی پالیسیز آتی ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہیں اور لانگ ٹرم پلیئر ڈیولپمنٹ ڈسرپٹ ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ ہر سال اپنی کمپنی کا CEO چینج کریں اور ہر نیا CEO پرانی پالیسیز کو چینج کر کے نئی پالیسیز لائے، اپنی پالیسیز لائے، تو آپ کی کمپنی کیسے گرو کرے گی؟ اور یہی سچویشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی۔ اور یہ صرف مس مینجمنٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن میں، چیئر پرسنس کو تقرر کرنے میں، اپوائنٹ کرنے میں اکثر گورنمنٹ مداخلت، سیاسی انٹرفیئرنس دیکھی گئی ہے۔ اور اس سب سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم سلیکشن میں انسٹیبلٹی آتی ہے، ٹیم سلیکشن میں انٹرفیئرنس کی جاتی ہے، فیوریٹزم کی جاتی ہے، اور صحیح پلیئرز کو، ڈیزرونگ پلیئرز کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے۔ ہمارا بورڈ پلیئرز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ پلیئرز کے ایگوز اور پرسنل ایجنڈاز ڈیسیژنز کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں تو T20 ورلڈ کپ 2026 میں بری پرفارمنس کی وجہ سے PCB نے پوری اسکواڈ پر 5 ملین کا فائن لگایا، اور خاص کر کے انڈیا سے شکست کے بعد ایسا کیا گیا۔ لیکن بورڈ نے پلیئرز سے یہ کمٹمنٹ بھی کی کہ اگر وہ سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں تو فائن معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر ٹیم سیمی فائنل تک نہیں پہنچی تو یونس خان نے پلیئرز کو پنشمنٹ کے خلاف آواز اٹھانے کو کہا، پروٹیسٹ کرنے کو کہا۔ اور یہ ہوتی ہے ری ایکٹیو مینجمنٹ۔ پہلے پنشمنٹ دی جائے، پھر ڈیل کی جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ پنشمنٹ کی دھمکی دی جائے، یعنی کہ کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے، صرف ہیڈ لائنز کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور یہی پیٹرن پاکستان کرکٹ بورڈ میں پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس وجہ پر جو کرکٹ ایکسپرٹس کے مطابق سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے، اور وہ ہے ڈومیسٹک سٹرکچر کی تباہی۔ پاکستان کرکٹ کی زوال کی اصل وجہ یہاں کا کمزور ڈومیسٹک سسٹم ہے، اور یہ مسئلہ PCB کانسٹیٹیوشن سسٹم میں بار بار کی جانے والی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ سب سے بڑا سٹرکچرل بلنڈر 2019 میں ہوا۔ 2019 میں PCB نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ سسٹم ختم کر دیا، وہ سسٹم جو پاکستان کی فرسٹ کلاس ٹیلنٹ پائپ لائن کو آلموسٹ 5 دہائیوں تک سنبھالتا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا مطلب تھا کہ بینکس، ایئر لائنز اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اپنی ٹیمز رکھتے تھے، پلیئرز کو سیلری ملتی تھی، انہیں پریکٹس کا سٹرکچرڈ انوائرمنٹ ملتا تھا،
اور یہ ٹیلنٹ کا ایک کنسسٹنٹ ذریعہ تھا۔ اس کی جگہ جو ریجنل ماڈل لایا گیا وہ فیل ہو گیا اور 2023 تک بورڈ کو واپس ہائبرڈ سٹرکچر کی طرف جانا پڑا، جو کہ ریفارمز کے نام پر ایک بڑی ناکامی تھی۔ اور اسی دوران ٹیم نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے کوچز چینج کیے، ٹیم سلیکشن میں بہت تبدیلیاں ہوئی اور ہر نیا چیئرمین، ہر نیا کوچ اپنی نئی پالیسیز بناتا، پرانی پالیسیز کینسل ہو جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ لانگ ٹرم پلیئر ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ اس مسئلے کا حل ہے، تو 2026 کی پی ایس ایل خود کرائسس کا شکار رہی ہے۔ پی ایس ایل 2026 سے پہلے پی سی بی کو پلیئر انریسٹ، فیول کرائسس اور سیکیورٹی کنسرنز کا سامنا کرنا پڑا۔ چیئرمین محسن نقوی نے اناؤنس کیا کہ میچز لاہور اور کراچی میں وداؤٹ کراؤڈ کھیلے جائیں گے۔ کئی انٹرنیشنل پلیئرز نے سیکیورٹی رسک کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے کانٹریکٹ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی، جبکہ کچھ پلیئرز تو آئی پی ایل جوائن کرنے کے لیے لیگ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی وجہ سے پچھلے سال پی سی بی نے ساؤتھ افریقن پلیئر کوبن باش پر 1 سال کا بین لگایا تھا، کیونکہ وہ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی آئی پی ایل جوائن کرنے کے لیے پی ایس ایل چھوڑ گئے تھے، لیکن اس بین کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ یہ ہماری ٹاپ لیگ کی سچویشن ہے، جہاں پر پلیئرز بین تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ جہاں سے ورلڈ کلاس پلیئرز نکلنے چاہیے تھے، وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ سلیکٹڈ پلیئرز کو ضرورت سے زیادہ اپرچونیٹیز اور اسپانسرشپس ملتی ہیں، جس سے اوورآل ٹیم کی پرفارمنس میں ڈکلائن آ رہا ہے۔ کچھ پلیئرز جو پی ایس ایل میں پرومیننٹ ہیں، ان کو بار بار چانسز ملتے ہیں، چاہے ان کی پرفارمنس جیسی بھی ہو، جبکہ فریش ٹیلنٹ کو موقع نہیں ملتا۔ جب آپ اچھا کھیلیں یا برا کھیلیں، آپ کو اپرچونیٹیز سیم مل رہی ہوں، تو اس طرح سے موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، ٹیم کا اوورآل انوائرمنٹ کلچر خراب ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کرکٹ کو سمجھنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ دوسری ٹیمز نے کیا ڈیفرنٹ کیا جس سے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی نیشنز کے پاس مضبوط انڈیپینڈنٹلی الیکٹڈ کرکٹ بورڈ ہے، کرکٹ باڈیز ہیں جو ٹرانسپیرنسی اور فریڈم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کے ڈومیسٹک سٹرکچر جیسے کہ آسٹریلیا کا شیفیلڈ شیلڈ یا انگلینڈ کا کاؤنٹی سسٹم دہائیوں سے کنسسٹنٹلی چل رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش، وہ ٹیم جسے پاکستان کبھی ویک سمجھتا تھا، وہ آج پاکستان کو کلین سویپ کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ڈومیسٹک سٹرکچر اور پلیئر پائپ لائن ہم سے بہتر گرو کر رہی ہے۔ تو رزلٹ یہ ہے کہ جو ٹیم سٹیبلٹی رکھتی ہیں اپنے بورڈز میں، ٹیم سلیکشن میں، چیئر پرسنز میں سٹیبل ہوتی ہیں، ان کے رزلٹ بھی سٹیبل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں رزلٹ بھی انسٹیبل ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بیسک آرگنائزیشنل مینجمنٹ ہے، اور پاکستان کرکٹ میں اس پرنسپل کو کئی سالوں سے اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو 1992 سے 2026 تک کا سفر، یہ سفر صرف بیڈ لک یا پھر پلیئرز کی ویک پرفارمنس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک ایسے سسٹم کا نتیجہ ہے جو ہر نئے چیئرمین کے ساتھ پالیسیز بدلتا ہے۔ جہاں پر ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر 2019 میں توڑ دیا گیا، پلیئر اکاؤنٹیبلٹی اور سلیکشن میرٹ پر نہیں ہوتی، سیاسی مداخلت سلیکشن میں کنٹینیو ہے۔ پاکستان کرکٹ کے پاس ٹیلنٹ کی کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے، مسئلہ ٹیلنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ سسٹم کا ہے۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو ختم نہیں کرتا، بورڈ کے ڈومیسٹک سٹرکچر کو سٹیبل نہیں کرتا، ٹیم سلیکشن میں سٹیبلٹی لے کر نہیں آتا، فیورٹزم ختم نہیں ہوتی، تو یہ ڈکلائن مزید گہرا ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان کرکٹ کے ڈکلائن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل۔